نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ تصوف میں سلوک یعنی تصوف کے راستے پر تزکیہ نفس کے راستے پر چلنے کے لیے جن معاملات سے گزرنا پڑتا ہے ان کا ثبوت قرآن و حدیث یعنی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ ان میں سے خلوت نشینی، کثرت ذکر اللہ یعنی اللہ تعالی کے نام کا کثرت سے ذکر کرنا، نفی اثبات کا ذکر کرنا، اس کے علاوہ مزید جو آج عرض کرنا ہے وہ ہے قلت منام، قلت طعام اور قلت کلام یعنی گفتگو، بیجا گفتگو کم کرنا، کھانے پینے میں قلت کرنا، تخفیف کرنا، اور اس کے علاوہ سونے میں تخفیف کرنا۔ یہ تینوں عمل نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کر کے عملی صورت میں اپنی امت کے حوالے کیے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کہ اگر قلت طعام کی بات کی جائے تو صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی وقت آتا تھا کہ مہینے بھر حضور علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے گھر سے کھانا پکانے کے سلسلے میں دھواں تک ظاہر نہ ہوتا تھا، یعنی مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا، مہینے تک وہ قلت طعام پر عمل ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام روزوں کا سلسلہ اتنا طویل کرتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب آئندہ حضور علیہ السلام روزہ چھوڑیں گے نہیں بلکہ پوری زندگی بغیر ناگاہے حضور علیہ السلام روزے رکھتے رہیں گے۔ تو یہ قلت طعام کی مثالیں حضور علیہ السلام نے چھوڑی ہیں۔ صحابہ اکرام یہ بھی ارشاد فرماتے کہ کبھی بھی 2 دن تک حضور علیہ السلام نے مسلسل ایسا کبھی پوری زندگی میں حیات طیبہ میں ایسے کبھی 2 دن ایسے نہیں آئے کہ 2 دن مسلسل حضور علیہ السلام نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی کے ساتھ کھانا کھایا ہو، یعنی بہت ہی کم کھانا کھایا کرتے تھے حضور علیہ السلام، اور ترغیب بھی اپنی امت کو دی کہ ایک شخص کا کھانا 2 کو کافی ہوتا ہے، 2 کا 4 کو کافی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے ترغیب دی کہ کھانا ایک بندے کا آیا ہے لیکن وہ کافی 2 بندوں کو ہو جائے گا۔ اس کا مقصد دونوں کو اپنے کھانے میں کمی کرنی چاہیے، قلت طعام کو اختیار کرنا چاہیے جو ہماری سنت طیبہ ہے۔ اور یہ تصوف میں جو ہے صوفیاء اکرام ایک سالک کو تعلیم دیتے ہیں کہ اگر اس تصوف کے راستے پہ چلنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے تو قلت طعام کو اختیار کرنا پڑے گا۔ قلت منام بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام راتوں کو قیام کرتے، اتنا قیام کرتے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کالی کملی اوڑھنے والے آپ رات کو قیام کریں لیکن کم قیام کریں، یعنی پوری رات حضور علیہ السلام اپنے آرام کو قربان کر دیا کرتے تھے، نیند کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ قلت منام تھی، سونا کم تھا حضور علیہ السلام کا، جاگنا زیادہ ہوتا تھا۔ زیادہ جاگنے کم سونے سے اللہ تبارک و تعالی ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ راتوں کا وقت
اصل اللہ والوں کے ہاں راتوں کے وقت جاگنا ہے اور رات کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی ہے. وہی عبادت انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب لاتی ہے کہ حدیث قدسی ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرے قریب میرا بندہ نوافل کے ذریعے ہوتا ہے. یہ عبادتیں پانچ وقت فرض کی عبادتیں انسان کرتا ہے، یہ فرض ادا کرتا ہے، ذمہ داری اپنی پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حق اس کے اوپر ہے وہ پورا کرتا ہے. لیکن رات کو جو اپنی آرام میں خلل ڈال کے، اپنے آرام کو قربان کر کے، نرم و گرم بستروں کو چھوڑ کے رات کو کھڑے ہو کر قیام کرے رضائے ربانی کی خاطر، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے وہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اپنا قرب خاص اسے عطا فرماتا ہے. ایسا قرب کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ بننا اللہ تعالی کی قدرت منشا کے مطابق ہے، مرضی کے مطابق ہے، لیکن یہ انعام اس بندے کو ملتا ہے جو نیند کو قربان کرتا ہے اور نیند کم کرتا ہے. کثرت منام سے اللہ ملتا نہیں بلکہ اللہ سے بندہ دور ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ کم جاگیں، یعنی کم جاگیں، کم عبادت کریں، آرام بھی کیا کریں، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جاگا کرتے تھے کہ قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے. صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے ہیں، پھر اتنا جاگنا کیوں ہے، پھر اتنی عبادت کرنا کیوں ہے؟ اس پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ افلم اکن عبدا شکورا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبی بنایا، رسول بنایا ہے، اس رسالت کے باعث، اس نبوت کے باعث کیا تم نہیں چاہتے اس نبوت کا، اس رسالت کا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں بجانا؟ صرف شکر بجا لانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا راتوں کو جاگتے کہ قدم مبارک متورم ہو جاتے. تو قلت منام کی مثال بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا فرمائی. قلت کلام کی مثالیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑی ہیں. شفا شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثیر السکوت اور طویل الصمت تھے، یعنی زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، بولتے نہیں تھے. جب بولتے تھے تو جوامع الکلم آپ کی زبان سے، یہ صفت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلتا تھا کروڑوں اس میں سے خطاب اور کروڑوں اس سے کلام بن جایا کرتے تھے، ہزاروں کلام بن جاتے تھے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت عطا فرمائی کہ آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلتا، کئی معنی اس جملے میں ہوتی. صحابہ اکرام اپنی اپنی مرضی، اپنی منشا کے معنی نکال لیا کرتے تھے، جس کو جس معنی کی ضرورت ہوتی وہ ایک ہی کلام، ایک ہی جملے سے صحابہ اکرام نکال لیتے تھے. کلام میں کمی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت، نیند میں کمی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت، اور جو ہے طعام میں کمی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت. اور یہی سالک کے لیے ایک اہم اصول ہے سلوک کی منازل کو طے کرنے، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس سالک کے لیے ضروری یہ ہے کہ طعام کو چھوڑے، کلام کو چھوڑے، منام کو چھوڑے، نیند کو چھوڑے، طعام کو چھوڑے، کلام کو چھوڑے. اللہ تبارک و تعالی کا اس سے قرب حاصل ہو جائے گا. خلوت نشینی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ترین، ایسے سمجھیں کہ مشغلہ ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر غار حرا ہو یا پھر مدینہ طیبہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر تنہائی پسند ہوا کرتے تھے. راتوں کو بھی جاگتے، گھر والے جب سارے سو جاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے. یہ سالک کے لیے تصوف کے سلسلے میں
اہم ترین نکات، اہم ترین اصول ہیں جو اہل تصوف ہمیں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے. یعنی یہ سلسلہ ایسے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا اس حیثیت میں اور اس دور میں اس حیثیت اور اس نام کے ساتھ تو تصوف موجود نہ تھا، لیکن عملی صورتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے، عملی باتیں اور عمل جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا وہ اس وقت بھی موجود تھا، اور اس وقت اگرچہ نام تصوف کا دیا گیا لیکن وہ تزکیہ نفس کے اعمال اب بھی موجود ہیں جو مرشدان کرام، جو شیوخان اعظام اپنے مریدین کو، سالکین اللہ کو وہ طریقے بتاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو وہ طریقے بتائے. اور یہ بھی دیکھیے اہم بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو آیت مبارکہ بیان فرمائی یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کے اوپر، تمہارے اوپر ہمارے حبیب جو ہیں وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد تزکیہ نفس ہوتا ہے. یہ آیات کی تلاوت اور تزکیہ نفس، قرآن کی تلاوت اور تزکیہ نفس اپنے ساتھ ایک بہت ہی اہم ترین ربط رکھتے ہیں کہ جب آیات کی تلاوت ہوگی، آیات کی تلاوت کے بعد، نور آیات کے بعد، نور قرآن کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے اپنی اس جہالت کا، اپنی اس ظلمت کا، اپنی اس اندھیرے کا کہ جس کے باعث وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. جب آیات کا نور اس کے قلب پر روشنی کرتا ہے تو وہ اس انسان کا دل جگمگا اٹھتا ہے، اور پھر وہ تزکیہ نفس کی جانب جو ہے رواں دواں ہو جاتا ہے، تزکیہ نفس کی جانب وہ رغبت رکھتا ہے، پھر وہ تصوف اور سلوک کے راستے پر چل کر اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے شیوخان اعظام کے دامن سے وابستہ رہ کر ان کی تعلیمات کے مطابق تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.